يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہ اس دنیاوی زندگی کا آخری دور ہے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے۔ شیطان نے اپنا جال اس قدر بچھا لیا ہے کہ آدمی جدھر بھی نظر اٹھاتا ہے گناہ سے بچنا مشکل ہے، اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا بھی جا رہا ہے، اور فتنے ایسے ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم کر نہیں سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں، جب ایک بچہ ہے اور وہ بچہ باہر کسی سے اس کے ساتھ لڑائی ہو جائے، کسی دوسرے بچے کے ساتھ لڑائی ہو جائے، تو دوستو اگر اس کی طاقت کا مقابلہ ہو تو وہ بچہ اس کے ساتھ اوپر نیچے ہو کر کے آرام سے سکون سے گھر آ جاتا ہے، گھر بھی ذکر نہیں کرتا۔ لیکن اگر وہ بچہ جس کے ساتھ باہر کسی دوسرے بچے سے لڑائی ہوئی ہے اور اس کی طاقت سے زیادہ طاقت والا ہے تو بچہ فوراً رخ کہاں پر کرتا ہے؟ فوراً کدھر سائڈ میں بھاگتا ہے؟ اپنے گھر کی طرف، اپنی امی کی طرف، اپنے ابا کی طرف یا اپنے بھائی کی طرف، یعنی ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جن کو وہ اپنا ملجا، ماوا، اپنا ٹھکانہ، بچاؤ جو اس کا کر سکتے ہیں، اس کی طرف بھاگتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، یہ سب ہماری کمی ہے، یہ تو ہے، لیکن ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں بھی کس سائڈ میں بھاگنا پڑے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگنا پڑے گا، اللہ کے حکموں کی طرف بھاگنا پڑے گا۔ جیسے وہ بچہ ماں کی گود میں فوراً آ کر کے کود کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل سیف محسوس کرتا ہے کہ اب تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اب تو میں ماں کی گود میں آ گیا ہوں، میری ماں بچا لے گی۔ ایسے ہی دوستو ہمیں بھی اللہ کی گود میں اور اللہ کی رحمت کے اندر آنا ہے۔ جب ہم اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے اور اللہ کے حکموں پر کھڑے ہو جائیں گے، اس نے جو حدیں متعین کی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اس چیز کو کھانا ہے، اس چیز کو نہیں کھانا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ جب ہم اس حد کے اندر آ جائیں گے تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو سیف محسوس کریں گے، اور پھر اللہ سب سے بڑا طاقت والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آم کے پارے کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اس کی پکڑ سے، اس کے چنگل سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، ہر چیز اس کے حکم کے تابع۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر ظالم بادشاہ کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ تو یہ تو حدیث کا فیصلہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں، لیکن ہمیں ان فتنوں سے اور ان چیزوں سے بچنے کا بھی راستہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش تیز آ گئی، بجلی کڑکنے لگی، تو ایک دوسرے ساتھی جو صحابی تو نہیں تھے لیکن تابعین تھے، تو انہوں نے پوچھا ایک صحابی سے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے اور اس طرح کی آندھی وغیرہ آئی ہے؟ تو ان صحابی نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، ہمارے وقت کے اندر تو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو اگر ہوا ذرا بھی تیز چل جاتی تھی تو ہم سب مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ آج تو میرے دوستو ہوا چھوڑ آندھی آ جائے، آندھی چھوڑیے طوفان آ جائے، ہمیں مسجد یاد نہیں آتی،
ہمیں اللہ کا گھر یاد نہیں آتا، اللہ کی رحمت یاد نہیں آتی، حالانکہ یقین جانیے ان فتنوں سے جہاں پناہ مل سکتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ فرماتے لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ ان چیزوں سے جو چھٹکارا مل سکتا ہے اللہ کے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتا۔ جو چھٹکارا ملے گا لا ملجأ من اللہ، اللہ کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں، الا الیہ، صرف اسی کی طرف ٹھکانہ ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف بچنے کا، ان تمام فتنوں سے بچنے کا ٹھکانہ ہے۔ تو دوستو یہ جو حالات آ رہے ہیں، پہلے تو خود مسلمان اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، جب دوسرے کو موقع ملتا ہے کہ وہ اسلام کا مذاق اڑائے۔ جب تک ایک مسلمان اسلام کو دل سے عزت دیتا ہے اور دل سے اسلام کی قدر کرتا ہے، اسلام کے تمام قانونوں کی قدر کرتا ہے، تو کسی دوسرے کے انگلی میں اتنا دم نہیں کہ وہ اس قانون کی طرف اپنی انگلی کو اٹھا سکے۔ جب مسلمانوں نے ہی اسلام کی عزت کو، اسلام کے قانون کو، اسلام کے شعائر کو اپنے دل سے نکال دیا ہے اور ان کے دل کے اندر ہی اسلام کے قانون کی عظمت نہیں ہے، تو پھر دوسرے اس چیز کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ خود مسلمان علاقے کے اندر، خود ہماری بھی معاملہ ہے کہ مسجد کے پڑوس میں جس کا گھر ہوتا ہے اس کو بیچارے کو، مسلمان کا ہی گھر کیوں نہ ہو، اس کو بھی بیچارے کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے۔ امام صاحب اس لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کرنا، میرے گھر پہ ہی لگا رکھا ہے، یہ کر رکھا ہے،